اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ واقتفى اثرہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے کورس یا ایہا الذین آمنوا میں قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کی ابتدا ان خوبصورت الفاظ سے ہوئی ہے یا ایہا الذین آمنوا، یعنی کہ مجھے اور آپ کو ان آیات کے اندر اللہ کی طرف سے مخاطب کیا گیا ہے۔ ہم ہر آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لفظی اور سلیس ترجمہ، آیت کا موضوع جانتے ہیں، آیت میں موجود احکام و مسائل جانتے ہیں اور موجودہ دور کے مطابق اس آیت میں کون سے احکام و مسائل ہیں، رہنمائی ہے، وہ جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کل 4 طرح کے موضوعات ہیں، ایمانیات یا عقائد ہیں، عبادات یا احکام و مسائل ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ تو ہمارا ان آیات کو پڑھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ان آیات میں غور و فکر کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں لانا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا، یہ بابرکت کتاب ہے۔ کیوں اتارا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقلوں والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو تدبر اور تفکر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، اور تذکر یعنی کہ نصیحت پکڑنا، اپنی زندگی میں قرآن مجید کو لے کر آنا۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کل 57 آیات کو مکمل کیا تھا۔ تو اب ہم آیت نمبر 58 سے آج کے سبق کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے مختصر تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو توبہ کرو، فعل امر ہے، تابہ یتوبو سے فعل امر ہے، توبو توبہ کرو یعنی جمع ہے، تم سب توبہ کرو۔ توبہ کا لفظی مطلب رجوع کرنا، تو تم سب پلٹو، تم سب رجوع کرو۔ کہاں؟ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ کیسے پلٹیں؟ توبۃ نصوحا، سچی طرح پلٹنا، سچی توبہ کے ساتھ پلٹو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ عسى ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، پہلا کام یہ ہوگا کہ تمہارا رب ان یکفر، یہ کہ وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، مطلب معاف کر دے گا۔ اچھا، دوسرا کام کیا ہوگا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی دوسری نعمت ہوگی وَيُدْخِلَكُمْ، اور وہ تمہیں داخل کرے گا۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، جنات میں۔ اے اللہ وہ باغات کیسے ہوں گے؟ تجری من تحتها الانہار، بہ رہی ہوں گی ان کی نیچے سے نہریں۔ اے اللہ وہ دن کیسا ہوگا؟ فرمایا یوم، جس دن لا یخزی اللہ، اللہ رسوا نہیں کرے گا، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا معا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے انہیں۔ اللہ نہ تو اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی اللہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ جی، ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہماری طرف غالباً بجلی میں کچھ مسئلہ ہے۔ جی چلیے، ہم ابھی آڈیو کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ آسانی فرمائے۔
تو جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے اللہ انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کی کیا صفات ہوں گی؟ فرمایا نورہم، ان کا نور یسعی، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں اطراف میں، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں اطراف میں دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، پورا کر ہمارے لیے ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور اے اللہ ہمیں بخش دے۔ وہ کہہ رہے ہوں گے اللہ ہمارے اس نور کو پورا کر دے، مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 تھی، خوبصورت آیت کریمہ تھی جس کی الحمدللہ آپ نے ترجمہ سنا۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے موضوع کی طرف۔ اس آیت کا موضوع یہ ہے کہ توبہ نصوح کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے فوائد بتائے جا رہے ہیں، اور مزید اس آیت کے اندر بیان ہوا کہ جی اللہ کی طرف سے اہل جنت کا کیا اکرام ہوگا اور اہل جنت کی دعا کیا ہوگی، قیامت کے دن وہ اللہ سے کیا مانگیں گے، اس آیت میں یہ بتایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آتے ہیں اس آیت میں تدبر اور تفکر کی طرف، اور اس آیت سے ہم نصیحت کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ توبۃ نصوحا، اس توبہ کو کہتے ہیں جس کے اندر 4 شروط پائی جائیں، 4 کنڈیشنز جس میں ہو، وہ ہوتی ہے سچی توبہ، توبۃ نصوح۔ وہ 4 شروط کون سی ہیں؟ نمبر 1، گناہ کو چھوڑیے۔ نمبر 2، گناہ پر ندامت اختیار کیجئے۔ نمبر 3، نہ کرنے کا پختہ عزم کیجئے۔ اور نمبر 4، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو یا اس بندے سے معافی مانگیے یا اس کا حق واپس کیجئے۔ تو گناہ کو چھوڑنا، اس پر شرمندہ ہونا، ندامت اختیار کرنا، اور مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اور حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو اس کو اس کی معافی مانگنا یا اس کو لوٹانا۔ تو جب تک یہ 4 چیزیں نہ ہوں توبہ سچی نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی بھی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اگر وہ سچی توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور علماء کرام نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی گناہ کرتے رہیں اور پھر آخر پہ کہ میں توبہ کرتا ہوں، گناہ چھوڑتا ہوں۔ سچی توبہ یہ ہے کہ ایک ایک گناہ پر توبہ کی جائے۔ اے اللہ میں فلاں گناہ کرتا تھا، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے۔ بعض بندے گناہ کر کے لوگوں کے سامنے بتانا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مت بتائیے، لوگوں سے تو پردہ ڈالیے اپنے گناہوں کے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھیے۔ اللہ فلاں موقع پر مجھ سے یہ ظلم ہوا، اے اللہ فلاں موقع پر مجھ سے یہ گناہ ہوا، اے اللہ اس پر بھی شرمندہ ہوں، اس پر بھی شرمندہ ہوں، اب چھوڑ دیا، آئندہ پختہ عزم ہے کہ نہیں کروں گا، اور حقوق العباد سے ہے تو اس کو واپس کیجیے۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیے گا کہ وہ توبہ جس توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کیے جائے، مطلب ایک بندہ نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اس سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف میں توبہ کرتا ہوں، اور ارادہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکل کر پھر وہی گناہ کرنا ہے یا دوبارہ اگلے لمحات میں وہی گناہ کرنا ہے، تو یہ سچی توبہ نہیں ہے، یہ اس کی زبان کا ایک ذکر ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء فقہا نے تو اس کو کہا کہ یہ توبۃ الکذابین ہے، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ سچی توبہ وہ ہوتی ہے، توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹنا، تو گناہ سے پلٹا جائے اللہ کی طرف، مطلب حالت کو بدلا جائے۔ توبہ میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی حالتوں کو بدلیے، یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو دیکھیے نا کہ اس توبہ کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف کرے گا، نمبر 2 کہ اللہ انہیں جنات میں داخل کرے گا، اور پھر وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں اطراف میں دوڑ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے قیامت کے دن بھی، مطلب یہ دیکھیں جو توابین ہے، توبہ کرنے والے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ سے کیا دعائیں کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے اس نور کو اور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں تو نے ہماری توبہ کو قبول کیا، آج تو نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا،
جنات میں داخل کیا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیا، اے اللہ تو نے ہمیں نور عطا کیا، تو اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے اس نور کو مکمل کر دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کی توبہ کو اللہ قبول بھی کرتے ہیں، جنہیں توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور قیامت کے دن جنہیں اللہ رسوا نہیں کرے گا، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں جی آیت نمبر 59 کی طرف۔ آیت نمبر 59، اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ بہت ہی اہم ترین آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے، کیونکہ بعض لوگ اس آیت کریمہ کے مفہوم کو درست نہیں سمجھ پاتے، اور پھر وہ اس سے اپنی مرضی کے مطلب کو اور مقصد کو نکالتے ہیں۔ تو ہمیں یہ آیت کریمہ درست سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر ہے، انفسکم تمہاری نفسیں، تمہارے ذمے تمہاری نفسیں ہیں، لا یضرکم نہیں نقصان دے گا تمہیں، نہیں نقصان دے گا تمہیں، من ضل جو گمراہ ہوا، جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ کب؟ اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہوئے، جب تم ہدایت پر ہوئے تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ بولے کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، الی اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب کا۔ پھر کیا ہوگا جب اللہ کی طرف ہم لوٹیں گے؟ کیا یہ لوٹنا بے مقصد ہے؟ نہیں، لوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ وہ اللہ تمہیں بتائے گا، وہ اللہ تمہیں خبر دے گا۔ کس چیز کی خبر دے گا؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس چیز کی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جب تم اللہ کی طرف لوٹو گے تو پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے، وہ اللہ تمہیں اس کی خبر دے گا، وہ اللہ تمہیں اس کی نبا دے گا۔ تو دیکھ لیجئے یہ مطلب بڑی ہی اہم ترین آیت ہے۔ اب اس آیت کو ذرا اچھے سے سمجھیے۔ آیت دیکھیں بلکہ اس سے پہلے ہم اس آیت کا موضوع جان لیتے ہیں۔ آیت کا موضوع کہ اپنے اعمال کی فکر کرنے کا حکم ہے، اور اسی طرح قیامت کی یاد دہانی ہے۔ اپنے اعمال کی فکر کرنے کا حکم ہے اور قیامت کی یاد دہانی ہے۔ اب اس آیت کا درست مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفوس کی اصلاح کرنے چاہیے، ہم میں سے ہر کسی کو اپنے نفوس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ اس آیت کا درست مفہوم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب بندہ حلال و حرام میں اللہ کی اطاعت کرے تو کسی دوسرے کی گمراہی اسے نقصان نہیں دے گی۔ یہ اس آیت کریمہ کا درست مطلب ہے کہ ایک بندہ اگر حلال و حرام کے اندر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، تو کوئی بھی جو گمراہ ہوگا وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت پر ہے، یہ اللہ کی فرما برداری پر ہے۔ تو کسی کی آپ کہہ لیجئے جو گمراہی ہے وہ اسے نقصان نہیں دے سکے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس آیت کریمہ کا ایک غلط مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا ایک غلط مفہوم یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے نیکی کا حکم نہیں دینا، میں ne برائی سے منع نہیں کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ دوسروں کو کچھ بھی نہ کہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذمہ آپ کی نفسیں ہیں، علیکم انفسکم آپ کے ذمہ آپ کی نفسیں ہیں۔ اگر کوئی دوسرا گمراہ ہوا تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ مفہوم اخذ کر لیا گیا بعض لوگوں کی طرف سے، اور اس آیت کریمہ کا درست مفہوم نہیں ہے کہ آپ کسی کی لائف میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، آپ کیوں کسی کو گناہ سے منع کر رہے ہیں، کیوں کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں۔ کیوں کہا گیا ایسے؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ دیکھیے، نیکی کا حکم دینے سے یا گناہ سے منع کرنے سے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی فکر کیجیے، آپ دوسروں کو چھوڑیے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کی گمراہی
آپ کو نقصان نہیں دے گی جب آپ ہدایت پر ہیں، تو آپ پھر اپنی فکر کیجئے. نہیں، یاد رکھیے گا اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی تو ہدایت پر رہنا ہے. اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، مطلب یہ کہ تم نے کسی کو نیکی کا حکم دے دیا، تم نے کسی کو برائی سے منع کر دیا، اب اگر وہ گمراہ ہوتا بھی ہے تو پھر اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی. مطلب یہ ہے، نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے. آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دے دیا یا منع کر دیا، اب اگر وہ گمراہ ہوتا بھی ہے تو آپ پر اس کا بوجھ نہیں ہوگا. اور اللہ نے دوسرے کا بھی فرما دیا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر نفس اپنا بوجھ اٹھائے گی، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ تبھی ہے کہ جب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور اگر پورا کا پورا معاشرہ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے تو کہیں احادیث کے مطابق ایسا نہ ہو کہ ان تمام پر عذاب آ جائے. اور یہ ہمارا موضوع پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا گزر بھی چکا ہے. اب آتے ہیں جی ہم اپنی نیکسٹ آیت کی طرف، اور یہ آیت 60 ہے، آیت نمبر 60 ہے. یہ سورۃ آل عمران کی آیت 156 ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 156. در حقیقت اس آیت کریمہ میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے منافقین کی طرح نہ ہو جانا. پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، مت ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. اے ایمان والو تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالو، اور انہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں سے، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں چلے، او كَانُوا غُزًّا، یا جب وہ کسی غزوے وغیرہ پر نکلے، جنگ کے لیے نکلے. کیا کہا انہوں نے کہا لو كانوا عندنا، اگر یہ جانے والے، یہ جنگ کے لیے جو چلے گئے نا، یہ اگر ہوتے عندنا ہمارے پاس، ما ماتوا، نہ یہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ انہیں قتل کیا جاتا. یہ جو جا چکے ہیں نا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ یہ مرتے نہ انہیں قتل کیا جاتا. اللہ نے فرمایا لیجعل اللہ ذالک، تاکہ اللہ بنا دے اس کو، ان کی یہ جو بات ہے اللہ اس کو بنا دے، حسرتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت، ایک حسرت ہو کہ وہ جو گئے اور وہ یا شہید ہو گئے یا ان کا نقصان ہو گیا، تو اگر ادھر ہمارے پاس ہوتے تو ان کا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. واللہ یحیی و یمیت، ان بیوقوفوں کو نہیں پتا کہ واللہ، اللہ ہی، یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہی جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. اہل اسلام، اس آیت کا موضوع کیا ہے جی؟ اہل اسلام کو اہل کفر کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. اور کفار اور منافقین جو تھے نا، ان کا تقدیر پر بالکل ایمان و یقین نہیں تھا، تقدیر پر وہ ایمان اور یقین نہیں رکھتے تھے. اب آتے ہیں اس آیت کے تدبر اور تفکر کی طرف، اور تذکر ہم اسے نصیحت کیسے پکڑ سکتے ہیں. منافقین کسی بھی نقصان کی صورت میں اہل اسلام کو طعن و تشنیع کرتے. مطلب جب کوئی بھی غزوہ ہوتا، چاہے وہ غزوہ بدر ہے، احد ہے، یا اس کے علاوہ دیگر غزوات ہیں، خاص کر وہ غزوات جن میں مسلمانوں کو کچھ نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا، تو منافقین اس صورت کو خوب اس موقع سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. اہل اسلام کا نقصان ہوتا تو منافقین خوش ہو جاتے اور اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے، اور وہ یہ کہتے دیکھو یہ مسلمان، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم بزدلی دکھا کر ابھی مدینہ میں رکے ہوئے ہیں. مطلب اصل میں تو بزدل تھے نا، انہیں دنیا کی زندگی سے پیار تھا، مدینہ میں رک جاتے، غزوہ کے لیے نکلنے کو وہ ناپسند کیا کرتے تھے. تو کہتے تھے جو مدینہ میں ان کی طرح کے منافقین ہوتے ان کو کہا کرتے کہ دیکھیں
میں نے اس شخص کو منع کیا تھا مت جاؤ، اب گیا ہے اور جا کر شہید ہو گیا ہے، اگر ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ مرتے، نہ انہیں قتل کیا جاتا۔ ان کے دل میں یہ حسرت ہوتی کہ مطلب منافقین اس چیز کو بڑا درست سمجھا کرتے کہ ہم نہیں گئے تو ہم بچ گئے، اور وہ گئے ہیں تو وہ یا شہید ہو گئے ہیں یا مر گئے یا ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو اہل اسلام کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان منافقین کی طرح نہ ہو جانا، کہ خود بھی خیر کے کام نہ کرو اور دوسروں کو بھی خیر کے کام نہ کرنے دو۔ تو یاد رکھیے گا، خیر کو اپنانا بہت ضروری ہے، خیر کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ خیر کا کام کرنا چاہ رہے، آپ نہ خود سے خیر کا کام کریں نہ اس کو کرنے دے رہے، کیوں؟ کیونکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تو جہاد کے لیے نکلنا تھا، اور یہ تو فرض تھا ان پر۔ منافقین کبھی بہانے کرتے، کبھی بزدلی دلاتے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے کہ جی ہمارے گھر پیچھے اکیلے ہیں، خواتین ہیں، ہم نکلے تو کیا ہو جائے گا، طرح طرح کے عذر اور بہانے پیش کرتے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ہمیں رخصت مل جائے اور ہمیں نکلنا نہ پڑے۔ تو اللہ نے حقیقت یہ بتائی کہ دیکھو واللہ یحیی و یمیت، یہ جو موت و حیات ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا مدینہ کے اندر تمہیں موت نہیں آ سکتی تھی؟ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے فرما دیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہوئے نا تو موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی۔ کیا تم وہاں موت سے بچ جاؤ گے کہ چلیں جو جہاد کے لیے نکلے وہ شہید ہو گئے اور جو نہیں نکلے وہ بچ کے موت سے؟ نہیں، موت تو آ کر رہنی ہے، کیونکہ موت و حیات اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ صحابہ کرام اللہ کی راہ میں ہی نکلے تھے۔ اور جو تم عمل کرتے ہوئے اہل نفاق، اللہ رب العزت اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا لو، اس کے بارے میں سنیے، اگر مگر ایسے ویسے، صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو قوی مومن ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کو کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض علماء کرام نے ظاہری جسمانی قوت کے اعتبار سے کہا، بعض علماء کرام نے اس کو ایمانی قوت کے اعتبار سے کہا کہ ایمانی قوت، مضبوط ایمان والا اللہ رب العزت کو کمزور ایمان والے سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا وَفِي كُلٍّ خَيْرٍ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جسم کی قوت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک میں خیر ہے، مطلب اگر وہ مضبوط جسم والا ہے یا کمزور جسم والا ہے، ہر ایک میں خیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز آپ کو فائدہ دے اس کی حرص کیجئے، جو چیز آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع دے اس کی حرص کیجئے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ واستعن باللہ، لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہو، اللہ سے مدد طلب کیجئے۔ ولا تعجز، عاجز مت آئیے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر کوئی بھی چیز آپ کو پہنچے اللہ کی تقدیر سے، فَلَا تَقُلْ، تو ایسے مت کہو لو انی فعلت کذا، لو انی فعلت کان کذا و کذا، ایسے مت کہو، اگر میں ایسے کرتا نا تو پھر ایسے ایسے ہو جاتا، ایسے مت کہو۔ جب کوئی کام ہو چکے تو پھر لو مت کہو، اگر مگر مت کہو۔ ولیکن قل، پھر کیا کہو؟ لیکن تم کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اور ایک لفظ اس طرح قدر اللہ ما شاء فعل، جیسے اللہ نے چاہا ویسے کر دیا، یا قدر اللہ، اللہ کی تقدیر ہے، وما شاء، اور جو اس نے چاہا فعل، اس نے کر دیا۔ کیوں لو سے منع کیا گیا؟ فرمایا فَإِنَّ لَوْ، کیونکہ یہ جو لو ہوتا ہے نا، لو کہنا، اگر کہنا، یہ تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ پھر انسان کے دل میں شیطانی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تقدیر سے اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے ماضی کے اندر اس کو ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور تقدیر سے اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے۔ مطلب دیکھیں نا، ایک مومن کی تو ایمان یہ ہونا چاہیے نا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اچھا ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے، برا ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے۔
اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے، اور اگر برا ہوتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ ہر حال میں مومن کا معاملہ خیر والا ہے۔ وہ پریشانی پر لو لو کہنا نہیں شروع کر دیتا، بلکہ وہ پریشانی پر صبر کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر تھی، جو اللہ نے چاہا وہ کر دیا، اللہ کی تقدیر تھی، جو اللہ نے چاہا وہ کر دیا۔ یا پھر وہ فعل، اس کو مطلب ہم اسم کی بجائے قدر اللہ کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ قدر اللہ، ہم فعل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے قدر اللہ ما شاء ما شاء فعل، اس صورت میں واو نہیں ہے، قدر اللہ ما شاء، اللہ نے کر دیا جو چاہا، فعل اس نے وہ کر دیا، اللہ کی تقدیر سے ہوا۔ تو یہ تقدیر پر ایمان ہے، یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ نعوذ باللہ ہم نے تقدیر کو رکھا ہوا ہے مستقبل کے سوالات کرنے کے لیے، تقدیر پر اعتراضات کرنے کے لیے، حالانکہ عقیدہ تقدیر در حقیقت اتنا خوبصورت عقیدہ ہے نا، جو ایک مومن کو سکون عطا کر دیتا ہے، ایک مومن کو اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ کہا تھا کہ اے غلام، اے لڑکے، جان لے، وعلم، جان لے، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا ما كتبه الله لك، اگر ساری کی ساری امت مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ وعلم، اور جان لے، ان الامت لو اجتمعت على ان يضروك بشيء، ساری کی ساری امت مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتبه الله لك، مگر وہ نقصان جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ رفعت الاقلام، قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، جو اللہ نے تقدیر لکھنی تھی وہ لکھ دی ہے، اب جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ پریشان مت ہوئیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، آپ اس پر راضی رہیے، آپ اس پر صبر کیجئے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ واللہ یحیی و یمیت، دیکھو موت و حیات تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ غزوے پر گئے اور وہ مر گئے یا شہید ہو گئے، یہاں پر مدینہ میں ہوتے تو موت سے بچ جاتے، حالانکہ ان منافقین کو نہیں پتا کہ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے غزوے پر انہیں موت دی، شہادت کے رتبے پر اللہ نے انہیں فائز کیا، اسی اللہ نے مدینہ کے اندر بھی موت دینی تھی۔ کیا جو مدینہ میں ہے کیا ان پر موت نہیں آتی؟ کیا جو اپنے گھروں میں ہے ان پر موت نہیں آتی؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان کبھی آپ کو کوئی خیر کا کام اس لیے کرنے سے نہ روکے کہ اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے 60 آیات کو مکمل کیا۔ آیت نمبر 61 کی طرف جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مصابرہ کو اختیار کرو۔ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے صابرو کی۔ ورابطوا، اور ڈٹے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں؟ تاکہ تم فلاح کو پا سکو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مصابرہ اختیار کرو، ڈٹے رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اہل اسلام کو صبر اور مصابرہ کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں، صبر تو آپ کے علم میں ہے کہ صبر کس کو کہتے ہیں، اور ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر در حقیقت 3 چیزوں کا نام ہے، الصبر علی الطاعہ، الصبر عن المعصیہ، اور الصبر علی تقدیر اللہ۔
تو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. دیکھیں نا، نیک کام کرنے کے لیے بھی تو صبر کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ابھی آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں، مطلب آپ دین کے، قرآن مجید کے علم کو حاصل کریں، یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے دین کا علم حاصل کرنا. تو سچ بتائیے، کیا اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً صبر کی ضرورت ہے. مطلب اطاعت کے کام کرنے کے لیے آپ فرض نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد تک لے کر جاتے ہیں، فرض اطاعت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. الصبر عن المعصیہ، یہ دوسری قسم ہے صبر کی، کہ آپ گناہ کا کام کرنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں. بہت صبر چاہیے اور بڑا سخت قسم کا صبر چاہیے. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی ایسی چیز پہنچے جو آپ کو ناپسند گزرتی ہے، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا. اچھا، ہمارے معاشرے میں نا صبر صرف اس تیسری چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی پریشانی آئی بس اس پر کہا جاتا ہے جی صبر کیجئے. حالانکہ نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی صبر کیجئے، گناہ سے رکنے کے لیے بھی صبر کیجئے، اور اللہ کی تقدیر پر بھی صبر کیجئے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں صرف ایک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس عمل کے کرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دے گا. اللہ اکبر، بغیر حساب کے اللہ انہیں ان کا اجر دے گا. کتنا بڑا آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے. صرف قرآن میں ایک عمل ہے صبر، جس کا اجر و ثواب بغیر حساب کے. تو اے ایمان والو صبر کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 200. یہاں پہ سورت مکمل ہو رہی ہے. بعض علماء کرام نے کہا کہ پوری سورۃ آل عمران کا جو خلاصہ ہے نا وہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے، کیونکہ آل عمران کے اندر مختلف غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، دیگر غزوات کا ذکر ہے. اتنے غزوات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ایمان والو صبر کو اختیار کرو. دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے، صبر کو اختیار کرو. اچھا، اب دوسری چیز ہے وَصَابِرُ. مصابرہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مصابرہ کہتے ہیں الملازمت والاستمرار علی ذالک، کہ جو آپ نیک کام کرنے پر صبر کیا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو روکنے پر صبر کیا ہے، اللہ کی تقدیر پر صبر کیا ہے، تو اس صبر پر ڈٹے رہیں. یہی نہیں کہ آج صبر ہے کل گناہ ہے، آج صبر کر کے نیکی کر رہے ہیں کل نیکی چھوڑ دیں گے. نہیں، استمرار، ان نیک کاموں کو کرنے میں ڈٹے رہو، دوام ہمیشگی کے ساتھ کرو. وَمُقَاوَمَةُ الْأَعْدَاءِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. جیسی بھی تمہاری حالت ہو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے اندر بھی صبر دکھاؤ. تو یہ مطلب ہے وَصَابِرُ. تیسری چیز تھی جس کا حکم دیا گیا وہ ہے وَرَابِطُ. المرابطہ کس کو کہتے ہیں؟ مرابطہ کہتے ہیں کہ دشمن کے سامنے جو رباط ہے، مورچے، مطلب دشمن کے سامنے جو جس جگہ پہ پہرا دیا جاتا ہے اس کو پکڑی رکھو، تھامی رکھو، اور اپنے دشمن پر نظر رکھو. اور اگر دشمن کے کوئی مذموم مقاصد ہیں تو کبھی بھی ان کو اس کے اندر کامیاب نہ ہونے دو. اس کو کہتے ہیں مرابطہ. اور اس کی بہت فضیلت آئی ہے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں دین اسلام کے لیے جو مرابطہ ہے، پہرہ داری ہے، مورچوں پر ڈٹا رہنا ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ تین چیزوں کا حکم دیا گیا: صبر، مصابرہ، مرابطہ. اور چوتھی چیز ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سورۃ آل عمران کا خلاصہ ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور آپ نے پچھلے سیشن میں تقوی کی آیات تفصیل کے ساتھ پڑھی بھی کہ جن میں یا ایھا الذین آمنوا کے بعد تقوی کا حکم ہے. اللہ سے ڈرو. جب یہ تم سارے کام کرو گے، صبر کو اختیار کرو گے، مصابرہ کو اختیار کرو گے، مرابطہ کو اختیار کرو گے، اللہ کے تقوی کو اختیار کرو گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تمہیں اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ تمہیں اللہ کی طرف سے فلاح ملے گی.
تمہیں اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی، تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیابی کو پا سکو۔ تو بڑی ہی پیاری آیت کریمہ تھی الحمدللہ، جس سے سورۃ آل عمران مکمل بھی ہوتی ہے۔ آج کی آخری آیت، آیت نمبر 62 کو ہم پڑھ لیتے ہیں، مختصر آیت کریمہ، پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 63 سے ہم آنے والے سیشن کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنی تیاری کو اختیار کر لو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی تیاری کو اختیار کر لو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، فانفروا تم نکلو، ثباتین گروہوں کی شکل میں، او انفروا یا پھر تم نکلو، جمیعا سب کے سب۔ اے ایمان والو اپنی تیاری کو اختیار کرو اور تم مختلف گروہوں کی ٹولیوں کی شکل میں نکلو اللہ کی راہ میں، یا پھر تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی راہ میں نکلو۔ سورۃ النساء آیت 71۔ تو یہ کفار کے خلاف اپنی تیاری کو مکمل رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو۔ تو آپ کے علم ہے کہ سورۃ النساء یہ مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء یہ مدنی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جہاد سے متعلق اور قتال سے متعلق اور اپنی راہ میں نکلنے سے متعلق احکام و مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ کفار کے خلاف اپنی تیاری کو مکمل رکھو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اسی حکم کو ان الفاظ کے ساتھ دیا کہ اے ایمان والو اپنی تیاری کو مکمل رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس تیاری کے ذریعے تم اپنے دشمن اور اللہ کے دشمن کے دلوں میں رعب اور دبدبے کو پیدا کر سکو۔ یہ بھی آپ کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کا اہل اسلام پر ایک خاص فضل ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ وہ 5 چیزیں، ان چیزوں کے اندر ایک چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ دشمن ابھی مجھ سے 1 مہینے دور ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دشمن کے دل میں میرے رعب اور دبدبے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ دشمن ابھی مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں میرے رعب کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اہل ایمان پر خصوصی کرم ہے کہ اللہ اہل ایمان، اہل اسلام کی رعب کو، دبدبے کو اہل کفر کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ مسلمانوں سے ہزاروں میل دور بھی ہوں تو ان کے دل کے اندر مسلمانوں کا ڈر پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کا خاصہ ہے۔ تو اس لیے ایمان والو تم اپنی تیاری مکمل رکھو۔ دیکھیں اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اصل چیز یہی ہے۔ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کے لیے نکلا کرتے، جہاد کے لیے نکلا کرتے، تو آپ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتے، اللہم مجری السحاب، اللہم سریع الحساب، اللہم ہازم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزمہم۔ اے اللہ جلد حساب لینے والے، اے اللہ جو لشکروں کو شکست دینے والے، اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کے قدموں کو تو ہلا کر رکھ دے، ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے، لیکن کیا ان دعاؤں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیاری نہیں کیا کرتے تھے؟ جہاد کی تیاری بھی کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کی تیاری، جہاد، ساز و سامان، اور دوسرا ہے اللہ سے دعائیں۔ جو اصل چیز ہے نا وہ ہے اللہ سے دعائیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعائیں کیجیے، اور دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ بس صرف دعائیں ہیں، تیاری نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف اپنی تیاری اور وسائل پر تکیہ ہے
اللہ کی ذات سے کوئی بھروسے ہی نہیں ہے. مطلب آپ کہہ لیجیے اہل ایمان اور اہل کفر میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ اہل کفر جو ہوتے ہیں ان کا سارا اعتماد اپنے ظاہری اسباب و وسائل پر ہوتا ہے، اور اہل اسلام جو ہوتے ہیں، اہل کفر ظاہری اسباب کو، اور اہل اسلام اللہ کی نصرت، مدد اور ان کا ایمان، یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ سے اس کی نصرت اور مدد کی امید ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیاری ہوتی ہے اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کل اپنے اس کورس کی 62 آیات کو مکمل کیا. تو انشاءاللہ جو ہمارے آنے والے سیشن ہے وہ آپ کہہ لیجئے آیت نمبر 63 سے شروع ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر باقی آیات کو ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. وما توفیقنا الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.